ہسٹیریا کی ابتدا جو ہے وہ رحم کے جو عضلات ہیں اس میں تحریک آتی ہے اور وہاں پر ایک تشنج جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی جو اس کا اکڑاؤ اور کھچاؤ ہے یہ معدے سے ہو کر گلے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک گولا سا جو ہے وہ پیٹ سے اوپر گلے کی جانب چلا گیا ہے۔ اس کو اختناق اور رحم کہتے ہیں، یا انگلش میں ہسٹیریا کہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواتین میں جو مرض ہوتا ہے ہسٹیریا، اس کو اختناق الرحم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس لیے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو ناظرین، اختناق الرحم، رحم کا گھٹ جانا، تو یہ کئی لوگ اس کو مرگی کا مرض سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مرگی کا مرض اور ہے اور اختناق الرحم جو ہے، ہسٹیریا جو ہے، یہ اور ہے۔ مرگی کا جو مریض ہوتا ہے، مرگی کی جو مریضہ ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ہسٹیریا جو ہے، اختناق الرحم جو ہے، اس میں اس کو بے ہوشی جب آتی ہے اس وقت بھی پتہ چلتا ہے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آتی ہے تو اس کو تمام کاروائی کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ جو رحم کے عضلات ہیں اس میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے، تو چونکہ عضلاتی سسٹم جو ہے یہ آگے پھر معدے میں بھی ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں بھی ہوتا ہے اور گلے تک آتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گولا سا جو ہے وہ معدے سے اچھل کر جو ہے گلے کی جانب گیا ہے۔ تو ایلوپیتھی والے جو ہیں وہ اس کو عصبی مرض کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کا عصبی مرض نہیں ہے بلکہ یہ عضلاتی مرض ہے۔ عضلاتی ٹشو جو مسکولر ٹشو ہے اس میں جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو چونکہ عضلات جو پورے جسم میں ہیں، تینوں سسٹم جو ہیں ان کا ایک تانا بانا ہے، پورے جسم میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اعصاب، عضلات اور غدد ہر جگہ پہ موجود ہیں پورے انسانی جسم میں۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ عضلات اور یعنی قلب و عضلات کے ساتھ ہے۔ دل کی جو تحریک ہے، عضلاتی تحریک جو ہے، اس خشکی کی تحریک جو ہے، صداع کی تحریک جو ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی آپ صداع کو توڑیں گے، اس کی نبض کے مطابق اس کے درجے کو سمجھتے ہوئے، تو انشاءاللہ جب آپ اس کو حرارت دینی شروع کریں گے تو وہ مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، خواتین کا جو مزاج ہے یہ عضلاتی نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی عضلاتی ہوگا تو خواتین بیمار ہوں گی، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ جو بھی سن بلوغت تک پہنچ گئی ہیں، بالغ خواتین کی بات کر رہا ہوں، بچیوں، چھوٹی بچیوں کی بات نہیں کر رہا، جو بھی نوجوان خواتین ہیں ان کا جو مزاج ہے وہ غدی عضلاتی اور اعصابی غدی تک جو ہے ان کا مزاج جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو اگر ان کے مزاج میں عضلاتی پن زیادہ ہو گیا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ اس کا فوراً علاج کریں اور کسی بھی علامت کو معمولی نہ جانیں، ورنہ مرض جو ہے وہ اپنے مراحل طے کرتا کرتا آگے کی جانب رواں رہے گا، اور پھر کینسر، فالج جیسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ہم چھوٹی موٹی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواتین میں جو ہسٹیریا ہے، پھر اس کے
وہ بہت سے، کوئی کہتا ہے وہ جن چمٹ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی اسیب کہتا ہے، کوئی جادو کہتا ہے، وہ ٹونا کہتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہسٹیریا جو ہے یہ خواتین میں ہوتا ہے، اور اس کو بے ہوش ہونے سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، چونکہ یہ جو ہے جو خواتین ابھی کباری ہیں ان میں یہ عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان میں عضلاتی غدی ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی علاج کرنے سے پہلے اس کی نبض کو، اس کے درجے کو دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے مدارج مرض کے مطابق مدارج ادویہ اور مدارج اغذیہ جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ قانون طب اور قانون فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔